الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو لیکچر ہے وہ انٹرسیشن پر ہے، یعنی شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ قیامت کے اندر اس کے کس طرح کے مناظر ہوں گے، روایات کے اندر شفاعت کا ثبوت قطعی ہے کیا احتمالی ہے، اس پر بھی بحث ہوگی۔ اس کے منکر کے حوالے سے حکم کیا ہے، جس طرح کہ ہم ہر عقیدے کے آخر پہ اس کا حکم بھی بیان کرتے ہیں، انشاءاللہ اس لیکچر کے اندر بھی ایسا ہی ہوگا۔ اور ساتھ ساتھ بہت سی احادیث انشاءاللہ جو نقل متواتر کے ذریعے شفاعت پر دلالت کرتی ہیں، وہ بھی میں انشاءاللہ عز و جل آپ کو سناؤں گا۔ اس سے پہلے قرآن پاک کی آیت پیش کرتا ہوں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اگر وہ لوگ اپنے جانوں پر ظلم کر لیں، اپنی جانوں پر ظلم کریں، جَاءُوكَ وہ آپ کے پاس آ جائیں، فاستغفر اللہ اور اللہ سے استغفار چاہیں، مغفرت چاہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی شفاعت فرما دیں، تو پھر وہ اللہ کو تواب اور رحیم پائیں گے۔ تواب منا توبہ قبول کرنے والا، رحیم منا رحم فرمانے والا۔ تو یہ اس آیت کا معنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا صراحتاً اس میں ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے استغفار فرمائے، ان کی شفاعت فرمائے۔ تو استغفار کرنا کسی کے لیے، یعنی اس کے لیے مغفرت چاہنا، تو یہ شفاعت ہی ہے۔ اس کی تفاسیر کثیر کتب کے اندر درج ہے، اس کو دیکھ لیا جائے۔ اس کے علاوہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ظاہری کے بعد ایک اعرابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار پر انوار پر حاضر ہوتا ہے، اور جب اسے بتایا جاتا ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پر اس دنیا میں نہ رہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ خاک اٹھا کر اپنے سر پہ ڈالنا شروع ہو جاتا ہے اور کہتا ہے میں ہلاک ہو گیا، اس طرح کی وہ آوازیں لگاتا ہے۔ اور بلکہ وہ کہتا ہے، پوری آیت پڑھتا ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے کلام پاک میں یہ آیت سنی ہے۔ وہ آیت پڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اپنی بخشش، گناہوں کی بخشش کے لیے حاضر ہوا، تو میرے گناہ بخش دیے جائیں۔ تو جب اس طرح کی وہ بات کرتا ہے تو قبر انور سے اسے ندا آتی ہے، فنودیا من القبر انہ قد غفر لک، قبر انور سے آواز آتی ہے کہ جاؤ تمہیں بخش دیا گیا ہے، اور تیرے قد غفر لک، تیری مغفرت کر دی گئی ہے۔ یہ قرطبی کے اندر واقعہ لکھا ہوا ہے، اس کے علاوہ دیگر کتب کے اندر بھی یہ واقعہ موجود ہے۔ تو ہمارا عقیدہ شفاعت کے حوالے سے یہ ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت کبریٰ بھی فرمائیں گے، اور عام مومنین کی بھی شفاعت ہوگی انشاءاللہ۔ دو طرح کی جو شفاعت کی قسمیں کتب عقائد میں لکھی ہیں، انشاءاللہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام وہ فرمائیں گے، اور ان کے توسل سے، ان کے وسیلے سے اولیاء کرام، علماء کرام، حفاظ بھی شفاعت کریں گے، اور دیگر انبیاء کرام بھی اپنی امتوں کی شفاعت فرمائیں گے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور یہ قرآن و سنت کے مخالف نہیں بلکہ عین قرآن و سنت کے مطابق ہے۔ اور اس کے منکر کا حکم واضح طور پر ہمارے فقہا نے بیان کیا، آخر میں عرض کروں گا انشاءاللہ عز و جل۔ اب سنیے، شفاعت کے حوالے سے جو ہمارا عقیدہ ہے، یہ آیات کئی اس پر دال ہیں، اور جو نفی کی آیات جس میں شفاعت کی نفی کی گئی ہے کہ اس دن کوئی شفیع نہیں ہوگا، قیامت والے دن کسی کے لیے سفارشی نہیں بنے گا، تو یہ جو آیات ہیں یہ بتوں کے حوالے سے نازل ہوئیں کہ بت جو ہے اپنے پوجنے والوں کی شفاعت نہیں کریں گے، یا اس سے مراد وہاں پر یہ ہے کہ کافر جو ہے ان کو یہ ابیلٹی نہیں ہوگی۔ ہاں، جس کو رب تعالیٰ اجازت دے گا، خصوصاً انبیاء کرام علیہ السلام جو کہ اذن یافتہ ہوں گے اللہ تعالیٰ کے، وہ شفاعت ضرور کریں گے۔ اسی طرح جن آیات کے اندر شفاعت کے ثبوت پر آیات ہیں، ان سے مراد یہی ہے کہ اللہ کی اذن سے، تو اللہ کی اجازت سے انبیاء کرام علیہ السلام شفاعت کریں گے۔
تو آیات کی تطبیق بھی میں نے بتا دی. اب احادیث پیش کرنا چاہتا ہوں. کون کون سی احادیث ہیں جو شفاعت مصطفیٰ پر دال ہیں اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت بری پڑی ہیں کتب جس میں احادیث ہیں. خصوصاً امام احمد بن حنبل نے اپنی کتاب المسند کے اندر بھی ان کو تحریر فرمایا. امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایات اس پر لے کر آئے ہیں. اس کے علاوہ امام بخاری اور مسلم اور ابن ماجہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایات بیان کی ہیں، اور امام ترمذی، ابن خزیمہ نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس حوالے سے روایات کو ذکر کیا ہے. امام احمد، امام بزار، ابن حبان، ابو یعلا نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایات شفاعت کو اپنی کتابوں میں بڑی صحت سند کے ساتھ لے کر آئے ہیں. امام احمد اور ابو یعلا نے حضرت ابن عباس سے بھی مرفوعاً روایات کی ہیں. عبداللہ بن مبارک، ابن ابی شیبہ اور ابن ابی عاصم اور امام طبرانی نے سند صحیح کے ساتھ، صحیح چین کے ساتھ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موقوفاً روایات شفاعت کو بیان کیا ہے. یہ دلائل دینے کے بعد میرے پاس پوری لسٹ ہے ریفرنسز کی. اس کتاب کے اندر پوری لسٹ ہے کہ کن کن کتابوں میں کتنی کتنی بار یہ احادیث شفاعت آئی ہیں. تجلی الیقین اور اس کے علاوہ اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، مجموعہ بھی پبلش بھی ہوا 40 احادیث شفاعت کے حوالے سے. ان کا خلاصہ جو سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے 40 احادیث کا خلاصہ، صحیح احادیث کا خلاصہ جو بیان کیا ہے کہ شفاعت کا وہ منظر کیسا ہوگا، کس طرح کا ہوگا، وہ میں ابھی آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. گویا کہ 40 احادیث آپ کو فوری طور پر مل جائیں گی یہ خلاصہ سننے کے بعد. تو آپ گویا کہ 40 احادیث کے حافظ ہو جائیں گے. لہٰذا کاپی پینسل نوٹ کر لیں اس کو، جو میں بیان کرتا جاؤں نوٹس اس کے بناتے جائیے، کیونکہ 40 احادیث کی فضیلت یہ ہے، بڑی فضیلت ہے. اگر کوئی ان کو یاد کرتا ہے، ان کو حفظ کر لیتا ہے، تو ان کے بارے میں اسپیسیفک روایات کے اندر بھی فضائل آئے ہیں، تو وہ فضیلت بھی آپ کو ملے گی. اب آئیے وہ میں خلاصہ آپ کو 40 احادیث کا بیان کرتا ہوں جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. میں تھوڑا تسہیل کروں گا تاکہ آپ سب کو اس کی سمجھ آ جائے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تحریر فرمایا ہے کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ اولین و آخرین، اولین یعنی تمام پہلے اور آخرین جو آخرین ہوں گے ان سب کو جمع، یعنی سب کو جمع فرمائے گا ایک وسیع میدان میں. ان کو اللہ تعالیٰ عز و جل جمع کرے گا، گیدر کرے گا، اور دن جو ہے بہت لانگ ہوگا، یعنی بہت لمبا دن ہوگا، ڈے. اور جو سورج ہے، سن ہے، اس کو اللہ تعالیٰ عز و جل 10 برس کی گرمی عطا فرمائے گا. ابھی جو سورج ہے اس کو اگر اس کے اندر اتنی ہائیڈروجن، اتنی گرمی ہے کہ نیوکلیر کئی ہزار بم اس سے بنائے جائے، بلکہ نیوکلیر بم سے بھی ہائیڈروجن بم جو ہیں خطرناک جو بم ہیں وہ اس سے کئی ہزار بنائے جا سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ عز و جل اس دن 10 برس کی، 10 سالوں کی گرمی اس کو دے گا. اور پھر لوگوں کے سروں کے نزدیک اس کو لایا جائے گا، یہاں تک کہ 2 کمان کی مقدار اس کا فاصلہ رہ جائے گا. لوگوں کو پسینے آئیں گے، لوگ مریں گے نہیں کیونکہ اس کے بعد موت نہیں ہے، اٹھا لیا جائے گا لوگوں کو. قد آدم کے برابر کسی کو پسینہ آئے گا، یعنی جتنا جس کا قد ہے اتنا پسینہ آئے گا. پھر اوپر چڑھنا شروع ہوگا یہاں تک کہ آدمی اپنے پسینے میں غوطے کھائیں گے. الامان والحفیظ، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. گڑپ اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ وہ کریں گے، اور جیسے کوئی ڈبکیاں لیتا ہے اپنے پسینے کے اندر اس طرح ڈوب جائیں گے، اور سورج کے قریب ہونے کی وجہ سے غم و کرب یعنی بڑی تکلیف میں، غم میں وہ مبتلا ہوں گے، اور اس درجہ کا غم شدت اختیار کر لے گا کہ کسی کی برداشت میں نہیں رہے گا. ان کو گھبراہٹیں آئیں گی، بڑی بڑی گھبراہٹیں. آپس میں دیکھیں گے کہ اب کیا کریں، ادھر سے حساب شروع نہیں ہو رہا ہوگا، تو کہیں گے کہ آئے ہم کس آفت میں مبتلا ہو گئے، کس حال کو پہنچے، کوئی ایسا کیوں نہیں ہم ڈھونڈتے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں جائے اور ہمیں اس چیز سے نجات دے. پھر خود ہی وہ لوگ آپس میں پوری پبلک ایک فیصلہ کرے گی کہ اب ہم سیدنا آدم علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں، کیونکہ وہ ہم سب کے والد محترم ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں، وہ ہمارے باپ ہیں.
اب وہ سب کے سب حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور پسینے کی وہی حالت ہے کہ منہ میں لغام کی طرح پسینہ بناؤ، یعنی اپنے پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہیں، اور آ کے عرض کریں گے ہاں ہمارے آدم، ہائے اے ہمارے آدم، اے آپ ابو البشر ہیں، انت ابو البشر، آپ ابو البشر ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دست قدرت سے بنایا، اپنی روح آپ میں ڈالی اور اپنے ملائک سے سجدہ کروایا اور اپنی جنت میں آپ کو رکھا، آپ کو سب چیزوں کے نام سکھائے، آپ کو اپنا صفی بنایا، آپ اپنے رب کے پاس ہماری شفاعت کیوں نہیں کرتی؟ حضرت آدم علیہ السلام کی صفات کا ذکر کریں گے، آپ کی نعت پڑھی جائے گی وہاں، صفات کا ذکر کرنے کے بعد کہیں گے کہ آپ ہماری شفاعت کیوں نہیں کرتے؟ کیا آپ کو ہمارا حال نظر نہیں آ رہا؟ ہمیں آپ اس مکان سے نجات کیوں نہیں دیتے کہ ہم کس آفت میں اور کس حال کو پہنچے ہوئے ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے کہ میں اس کے لیے نہیں ہوں، آج اپنی جان کے سوا کسی کی فکر نہیں مجھے۔ فرمائیں گے ان ربی قد غضب اليوم غضبا لم یغضب قبلہ مثلہ، کہ آج رب تعالیٰ نے جو غضب فرمایا ہے اس سے پہلے کبھی نہ فرمایا، وَلَن يَغْضَبْ بَعْدَهُ مِثْلَ، اس کے بعد کبھی نہ فرمائے گا، نفسی نفسی نفسی، مجھے اپنی جان کی فکر ہے، اذهبوا إِلَى غَيْرِي، اور تم میرے علاوہ کسی اور کے پاس چلے جاؤ، کسی کے پاس، مجھے اپنی جان کا خوف ہے۔ یہ روایات کے اندر الفاظ میں نے ویسے ہی آپ کو اس کا ترجمہ کر دیا جیسے روایت میں موجود ہے۔ اب کیا ہوگا؟ وہ عرض کریں کہ ہم کس کے پاس جائیں؟ آپ ہمیں کس کے پاس بیچتے ہیں؟ روایات کے اندر آیا آدم علیہ السلام فرمائیں گے اپنے پدر ثانی حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ خدا کے شاکر بندے، عبد الشکورہ ان کی صفت قرآن میں بیان ہوئی، وہ خدا کے شاکر بندے ہیں۔ نوح علیہ السلام کے پاس لوگ آئیں گے اور عرض کریں گے اے نوح، اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے رسول، آپ اہل زمین کی طرف پہلے رسول ہیں، آپ کو عبد شکور فرمایا گیا، شکر گزار بندہ، اللہ کا شکر گزار بندہ آپ کا نام رکھا، آپ کو برگزیدہ کیا، آپ کی دعا قبول فرمائی، زمین پر کسی کافر کا اللہ تعالیٰ نے نشان باقی نہ چھوڑا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہم کس حال کو پہنچے ہیں، آپ ہی ہماری شفاعت اللہ کے حضور فرمائیے کہ رب ہمارا فیصلہ فرما دے۔ نوح علیہ السلام فرمائیں گے لوگوں میں اس قابل نہیں، یہ کام مجھ سے نہ نکلے گا، یہ کام مجھ سے نہ نکلے گا، آج مجھے اپنی جان کے سوا کسی کی فکر نہیں۔ ان ربی قد غضب اليوم غضبا لم یغضب قبلہ مثلہ ولن یغضب بعدہ مثلہ نفسی 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 اذهبوا الی غیری۔ لوگو اللہ تعالیٰ عز و جل نے آج وہ غضب فرمایا ہے کہ پہلے بھی کبھی نہیں فرمایا، بعد میں کبھی نہیں فرمائے گا، اس کی مثل نفسی 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 3 بار فرمائیں گے اور کہیں گے ذهبوا الی غیری، کسی میرے علاوہ کسی اور کے پاس چلے جائیں۔ وہ لوگ کہیں گے حضرت آپ ہمیں کس کے پاس بھیجتے ہیں؟ اے ہمارے نبی، اے ہمارے رسول، آپ ہمیں کس کے پاس بھیجتے ہیں؟ ہم کس کے پاس جائیں؟ وہ کہیں گے جاؤ حضرت خلیل الرحمن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، کیونکہ اللہ نے ان کو اپنا خلیل بنایا، دوست بنایا ہے۔ لوگ آئیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، کہیں گے ہائے خلیل، ہائے ابراہیم علیہ السلام، ہائے ہائے کریں گے، کہیں گے آپ اللہ کے نبی اور اہل زمین میں سے اس کے خلیل ہیں، آپ اپنے رب کے حضور ہماری شفاعت کیجئے، آپ اللہ کے خلیل ہیں، دوست ہیں، لہذا آپ اپنے رب کے حضور ہماری شفاعت کیجئے۔ آپ دیکھتے نہیں کہ ہم کس حال کو پہنچے ہوئے ہیں، ہماری حال پہ رحم فرمائیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی فرمائیں گے کہ میں اس قابل نہیں، یہ کام میرے کرنے کا نہیں ہے۔ ان ربی قد غضب اليوم غضبا لم یغضب قبلہ مثلہ ولن یغضب بعدہ مثلہ، اللہ تعالیٰ عز و جل نے آج وہ غضب فرمایا ہے کہ کبھی اس سے پہلے نہ فرمایا، نہ کبھی فرمائے گا۔ نفسی نفسی نفسی، آج مجھے اپنی فکر ہے، اپنا خوف ہے، کسی کے پاس، میرے علاوہ کسی کے پاس چلے جاؤ۔ وہ پوچھیں گے حضرت آپ ہمیں کس کی طرف بھیجتے ہیں؟ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آپ لوگ چلے جاؤ، کیونکہ اللہ نے انہیں تورات عطا فرمائی ہے، ان سے کلام فرمایا ہے، اپنا رازدار بنا کر قرب بخشا ہے، اپنی رسالت دے کر برگزیدہ کیا ہے، ان کے پاس چلے جاؤ۔ یہ روایات کے اندر جو ترتیب آئی میں وہی آپ کو بیان کر رہا ہوں۔
لہذا اس کو آپ نوٹ کرتے رہیں، کس کے پاس، کون سے نبی کے پاس بعد میں پبلک جاتی رہی۔ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، عرض کریں گے اے موسیٰ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی رسالت آپ کو دیا، اپنے سے کلام کا شرف آپ کو دیا، اور اپنے رب کے پاس ہماری شفاعت کیجئے۔ آپ دیکھتے نہیں کہ ہم کس حال کو پہنچے ہیں، ہم کس صدمے سے کا شکار ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے میں اس لائق نہیں، میں اس قابل نہیں، یہ کام میرے کرنے کا نہیں ہے۔ ان ربی قد غضب اليوم، آج رب تعالیٰ عز و جل نے وہ غضب فرمایا جو اس سے پہلے اور نہ اس کے بعد کبھی فرمائے گا، لہذا تم لوگ جو ہے میرے علاوہ کسی کی اذهبوا الى غیری، میرے علاوہ کسی کے پاس چلے جاؤ۔ لوگ کہیں گے آپ ہمیں کس طرف بھیجتے ہیں؟ تو حضرت موسیٰ ریکمنڈ کریں گی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جو اللہ کے بندے ہیں اور اس کے کلمہ ہیں اور اس کی روح ہے، مادرزاد اندھے اور کوڑی کو اچھا کرتے ہیں، مردے کو زندہ کرتے ہیں۔ لوگ حضرت مسیح علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، عرض کریں گے عیسیٰ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اس کے کلمہ ہیں، اللہ اکبر، آپ اس کی طرف کی روح ہیں، اور آپ نے پنگوڑے میں آپ نے کلام فرمایا، اپنے رب کے حضور ہماری شفاعت کیجئے کہ وہ ہمارا فیصلہ فرما دے۔ آپ دیکھتے نہیں کہ ہم کس غم کو پہنچے ہیں، کیا صدمہ ہمیں پہنچا ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرمائیں گے میں اس کے لیے نہیں، بلکہ یہ کام مجھ سے نہ ہوگا۔ آج رب تعالیٰ نے بڑا غضب فرمایا ہے، نفسی 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 اذهبوا الی غیری، میرے علاوہ کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ وہ فرمائیں گے کہ ہم کہاں جائیں؟ اللہ اکبر۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت فرمائیں گے ایتو عبدا فتح اللہ علی یدیہ ویجیء فی ھذا اليوم آمنا انطلقوا الی سید ولد آدم فانہ اول من تنشق عنہ الارض یوم القیامہ ایتو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم اس بندے کے پاس جاؤ جس کے ہاتھ پر اللہ نے فتح رکھی ہے اور آج کے دن بے خوف و مطمئن ہے، بے خوف و مطمئن۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میرے آقا کریم علیہ السلام کی صفات کو بیان کریں گے، اس کی طرف چلے جاؤ جو تمام بنی آدم کا سردار ہے، سب سے پہلے زمین پر تشریف لانے والا ہے، تم سب سے پہلے تم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ، سب سے پہلے اول من تنشق عنہ الارض، سب سے پہلے جن کی قبر شک کی گئی، یعنی یہ مراد ہے، اس سے زمین پر تشریف لانے والا یہ مراد نہیں ہے، میں نے اسے کریکٹ کر دیا۔ اور فرمایا بلا کسی مہر لگے ظرف میں، یعنی برتن میں کوئی متاع ہو، اس کے اندر کی چیز بے مہر اٹھائے مل سکتی ہے؟ لوگ عرض کریں گے نہیں، یعنی جب کسی برتن کے اوپر مہر لگی ہو، بند کیا ہو، اس کو اگر کھولے بغیر اندر سے ہم نے سامان لینا ہے، کیا ہم لے سکتے ہیں؟ لوگ کہیں گے نہیں۔ تو فرمائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے ان محمدن خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک محمد مصطفیٰ انبیاء کے خاتم ہیں۔ تو جب تک وہ فتح باب نہ فرمائیں گے، جب تک وہ شفاعت کا دروازہ نہ کھولیں گے، کوئی نبی کچھ نہیں کر سکتا۔ فَإِنَّهُ قَدْ حَضَرَ الْيَوْمِ اذْهَبُوا إِلَى مُحَمَّدٍ فَلْيَشْفَعْ لَكُمْ إِلَى رَبِّكَ، لہذا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ، انشاءاللہ وہ شفاعت کریں گے اپنے رب کی طرف، تمہارے لیے شفاعت کریں گے۔ اب لوگ کیا کریں گے؟ اب وہ وقت آیا، لوگ تھکے ہارے، مصیبت کے مارے، ہاتھ پاؤں چھوڑے، چاروں طرف سے امیدیں توڑے، بارگاہ عرش جا بے کس پناہ، تاجدار رسالت، شہنشاہ نبوت، خاتم دور رسالت، محبوب رب العزت، محسن انسانیت، فاتح باب شفاعت، مخزن جود و سخاوت، پیکر عظمت و شرافت، محبوب با وجاہت، مطلوب بلند عزت، مل جاؤ عاجزاں ماوائے بے کساں، مولائے دو جہاں، شہنشاہ مدینہ، قرار قلب و سینہ،
باعث نزول سکینہ، صاحب معطر پسینہ، اللہ کے حبیب، حبیب لبیب، طبیبوں کے طبیب، خاتم المرسلین، رحمت للعالمین، سید المبلغین، شفیع المذنبین، انیس الغریبین، سراج السالکین، دافع رنج و ملال، صاحب جود و نوال، رسول بے مثال، بی بی آمینہ کے لال، شہنشاہ خوش خصال، پیکرے حسن و جمال، دو جہاں کے تاجور، سلطان بحر بر، سلطان والا تبار، بے کسوں کے مددگار، شفیع روز شمار، دو عالم کے مالک و مختار، باذن پروردگار، حضور پر نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا، خدا کا لطف ہوا ہوگا دستگیر ضرور، خدا کا لطف ہوا ہوگا دستگیر ضرور، جو گرتے گرتے تیرا نام تھام لیا ہوگا، دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی، دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی، کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہا ہوگا، کوئی کہے گا دہائی ہے یا رسول اللہ، کوئی کہے گا دہائی ہے یا رسول اللہ، تو کوئی تھام کے دامن مچل گیا ہوگا، شکست پا ہوں میرے حال کی خبر کر دو، شکست پا ہوں میرے حال کی خبر کر دو، کوئی کسی سے یہ رو رو کے کہہ رہا ہوگا، کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا۔ پھر واقعہ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئیں گے، عرض کریں گے، ایا محمد یا نبی اللہ انت الذی فتح اللہ بک وجئت فی ھذا اليوم آمنا انت رسول اللہ وخاتم الانبیاء اشفع لنا الی ربک۔ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے نبی، آپ وہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے فتح باب کیا، دروازہ کھولا، آپ آمین ہیں، امن دینے والے، مطمئن ہیں، حضور اللہ کے آپ رسول ہیں، آپ انبیاء کے آخری رسول تھے، ہیں، اپنے رب کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کیجئے، وہ ہمارا فیصلہ فرما دے، ہمارا فیصلہ الا ترى الى ما نحن فيه الا ترى ما قد بلغنا، کیا آپ نہیں دیکھ رہے ہمارا کیا حال ہے، ہم کس حال کو، کس صدمے کو پہنچے ہیں،
یا رسول اللہ آپ نہیں دیکھ رہے ہماری سوکھی زبانیں، ہم پہ کرم فرمائیے۔ زبان سوکھی دکھا کر کوئی لبے کوثر، زبان سوکھی دکھا کر کوئی لبے کوثر، جناب پاک کے قدموں پہ گر گیا ہوگا، کوئی قریب ترازو کوئی لبے کوثر، کوئی صراط پہ ان کو پکارتا ہوگا، کسی طرف سے صدا آئے گی حضور آؤ، کسی طرف سے صدا آئے گی حضور آؤ، نہیں تو دم میں غریبوں کا فیصلہ ہوگا، کوئی کہے گا دہائی ہے یا رسول اللہ، تو کوئی تھام کے دامن مچل رہا ہوگا، کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا، حضور فرمائیں گے انا لہا وانا صاحبکم، لوگوں میں ہوں اس کے لیے، میں ہوں تمہارا صاحب، اللہ اکبر، میں تمہارا وہ مطلوب ہوں جس کو تم اس موقف میں ڈھونڈتے پھرتے رہے ہو۔ جو لوگ آج ان سے مانگنے کو، ان سے وسیلہ کرنے کو، توسل کو شرک کہتے ہیں معاذ اللہ، وہ کل وہ بھی اس توسل کے، اس وسیلے کے پیچھے ڈھونڈتے پھرتے ہوں گے، وہ بھی ڈھونڈیں گے، اس وقت شرک کا خیال نہ آئے گا۔ حالانکہ شرک ہر جگہ شرک ہے، میدان محشر میں بھی شرک ہو، اگر شرک ہے تو شرک ہے، لیکن اب ان کو کسی طرح کا وسوسہ بھی نہیں آئے گا، ڈوب رہے ہوں گے، مر رہے ہوں گے، اب وہ بھی لوگ جائیں گے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہم بھی محشر میں سیر دیکھیں گے، ہم بھی محشر میں سیر دیکھیں گے، خوب دیکھیں گے، ہم بھی محشر میں سیر دیکھیں گے۔ نجدی آج ان سے التجا نہ کرے، ہم دیکھیں گے کہ آج نجدی التجا نہیں کرتا، آج تو سب کو التجا کرنی پڑے گی، آج تو تمنائیں، التجائیں، آرزویں سب کچھ بارگاہ مصطفی میں لانی پڑیں گی۔ لہذا شرک کے فتوے لگانے والے عبرت حاصل کریں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جہاں کچھ نکات بیان فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کیونکہ محشر کے دلوں میں ترتیب وار انبیاء اعظام کی خدمت میں جانا الہام فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ عز و جل دیکھو بالترتیب انبیاء کرام علیہ السلام کی بارگاہوں میں پبلک کو بھیجے گا۔ پہلے بارگاہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں لایا، حالانکہ ڈائریکٹ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ پبلک کے دل میں یہ بات ڈال دیتا مولا تعالیٰ کہ تم ڈائریکٹ محبوب مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، لیکن نہیں، تمام کے دروں سے لانے میں یہ کیا وجہ ہے، یہ کیا حکمت ہے کہ تمام کے دروں سے پھیر کے در مصطفیٰ پہ لایا گیا ہے۔ اعلیٰ فرماتے ہیں اولین، آخرین، موافقین، مخالفین پر کھولنے کے لیے کہ جو کسی سے نہ بن سکے وہ در مصطفیٰ سے بنتا ہے، جو دروازہ کسی سے نہ کھل سکے وہ در مصطفیٰ پہ کھلتا ہے، جس کو جو ملا، جو کچھ ملے گا در مصطفیٰ سے ملے گا۔ واللہ یؤتی وانا قاسم، میرے آقا کی حدیث واضح ہے۔ اللہ اکبر۔
اللہ فرماتے کیوں کر یہ کھلتا، اگر ڈائریکٹ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں لے آتا کیوں کر یہ کھلتا، یہ اعلیٰ منصب اسی سید اکرم مولائے اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ خاصہ ہے، یہ پبلک کو کیسے پتا چلتا؟ اللہ اکبر، جس کا دامن رفیع تمام انبیاء و مرسلین کے دست ہمت سے بلند و بالا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ عز و جل مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ہمیں شفاعت کا حصہ عطا فرمائے۔ شفاعت اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، واہ 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 واہ، وہاں شفاعت میرے آقا کی پرہیزگار لوگ بھی شفاعت مصطفیٰ لے کر داخل جنت ہونا چاہیں گے، ہم تو گناہ گار ہیں۔ شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے، اللہ اکبر، کبیرہ گناہ کرنے والوں پر بھی آپ کا کرم دیکھیے۔ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے، رضا کی شاعری پڑھیے، عشق مصطفیٰ بڑھائیے۔ سیدی و مرشدی و سندی امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کی شاعری قرآن و سنت کے عین مطابق ہے۔ اللہ اکبر، اب میں حدیث سنانے لگوں گا، انبیاء کرام حضور کی بارگاہ میں آ کر خود سوال کیا کریں گے، انبیاء کرام کیسے التجائیں اپنی آرزویں بارگاہ مصطفی میں لائیں گے۔ حدیث ہے میرے آقا کریم علیہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لقائم انتظر امتی تعبر علی الصراط اذ جاء عیسیٰ فقال هذه الانبیاء قد جاءتک یا محمد یسألون، میں کھڑا ہوا ہوں گا اپنی امت کا انتظار کرتا ہوں گا پل صراط پر گزر جانے کے لیے، اتنے میں عیسیٰ علیہ السلام آ کر عرض کریں گے اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ انبیاء کرام حضور کے پاس التجا لے کر آئے ہیں کہ حضور اللہ سے عرض کر دیں کہ وہ امتوں کی اس جماعت کو جہاں چاہے تفریق کر دے کہ لوگ بڑی سختی میں ہیں، لوگ بڑی سختی میں، پسینہ لگام کی مانند ہو گیا ہے۔ حدیث میں فرمایا مسلمان پر تو مثل زکام کے ہوگا، یعنی صرف مسلمان پر زکام جس طرح نہیں لگتا وہ پسینہ اتنا ہوگا، اور کافروں کو اس سے موت گھیر لے گی، حالانکہ موت تو ان کو نہیں آئے گی، یعنی بڑی گھبراہٹ کا شکار ہوں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے اے عیسیٰ آپ انتظار کریں یہاں تک کہ میں واپس آ جاؤں۔ ذہب نبی اللہ فقام تحت العرش، اس وقت میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے اور عرش کے نیچے سجدہ کریں گے، فلاقی ما لم یلقا ملک مصطفی ولا نبی مرسل فاوحى الله الى جبريل اذهب الى محمد فقل له ارفع راسك سل تعطى واشفع تشفع۔ پھر حضور عرش کے نیچے آگے جب سجدہ کریں گے وہ مقام پائیں گے جو نہ کسی مقرب فرشتے کو ملا نہ کسی نبی مرسل کو ملا۔ اللہ تعالیٰ جبریل امین علیہ السلام کو وہی فرمائے گا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جاؤ اور عرض کرو کہ سر اٹھائیں، سوال کریں، سوال پورا کیا جائے گا، شفاعت کریں قبول کی جائے گی۔ اللہ اکبر، پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت فرمائیں گے اور پھر یہ حساب و کتاب کا معاملہ یہ شروع ہوگا۔ شفاعت خاصہ، اب خاص شفاعت اس پر بھی جو میں نے ابھی حدیث پڑھی تھی، شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری امت کے کبیرہ گناہوں کرنے والوں کے لیے بھی میری شفاعت ہوگی، وہ دوسری ایک شفاعت ہے۔ یہ تو اس شفاعت میں جو حساب شروع ہونے والی شفاعت ہے جو پہلے میں نے بیان کی، اس میں کافر مسلم مشرک سارے داخل ہیں، سب کو یہ شفاعت کا حصہ ملے گا کہ سب کا حساب شروع ہو جائے گا۔ اور جو خاص شفاعت ہے وہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے مومنین کے لیے ہے، جیسے کہ میں نے حدیث بیان کی اور مسند احمد میں ہے، اس کی اسناد صحیح، ابن حبان میں صحیح سند سے منقول ہوئی، ابو داؤد کے اندر جو سیاستہ میں شامل ہے، کتاب السنہ کے اندر موجود ہے، اور امام ترمذی نے اس کو اخراج کیا کتاب صفت القیامہ میں، ابو یعلا نے اپنے مسند ابی یعلا میں لکھا، امام حاکم میں مستدرک میں اس کو تخریج کیا ہے، ابن کثیر نے اس کو تفسیر قرآن عظیم میں اس کو بیان کیا، اسناد
اس کی صحیح ہے، شرط شیخین پر انہوں نے یہ تصریح بھی کی ہے۔ اور اس کے علاوہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قیامت کے روز میری شفاعت قبول کی جائے گی، میں عرض کروں گا یا رب، جس کے دل میں رائی کے برابر بھی ایمان ہے۔ اب میں عربی پڑھوں، من کان فی قلبہ خردلہ، جس کے دل میں رائی کے برابر بھی ایمان ہے، فیدخلون ثم اقول ادخل الجنہ من کان فی قلبہ ادنی شیء، یعنی جس کے دل میں رائی کے برابر بھی ایمان ہو اسے جنت میں داخل فرما دے، بس وہ داخل ہو جائیں گے۔ پھر میں عرض کروں گا اسے بھی جنت میں داخل فرما دے جس کے دل میں ذرا سا بھی ایمان ہے، شیء نکرہ، ذرا سا بھی جس کے دل میں ایمان ہے، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت فرمائیں گے کہ اس کو بھی، جس پہ جہنم واجب ہو چکا، جہنم سے نکال کر جنت میں بھیجا جائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن تمام انبیاء کے لیے سونے کے ممبر بچھائے جائیں گے، وہ ان پر بیٹھیں گے۔ وَيَبْقَى مِمْبَرِي لَا أَجْلِسُ عَلَيْهِ وَلَا أَقْعُدُ عَلَيْهِ، میرا ممبر باقی رہے گا، میں اس پر نہیں بیٹھوں گا، میں اس پر بیٹھوں گا نہیں۔ قائماً بین یدی ربی، میں اپنے رب کے سامنے حاضر ہوا، مخافتاً ان یبعث بی الی الجنہ ویبقى امتی من بعدی، خوف رکھوں گا کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے جنت میں بھیج دیا جائے اور میری امت میں کوئی باقی رہ جائے۔ ہائے 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 ہائے، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا یاد، اس کی اپنی عادت کیجئے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پھر فرمایا فاقول یا ربی امتی امتی، پھر میں کہوں گا یا اللہ میری امت میری امت۔ فیقول اللہ، اللہ تعالیٰ فرمائے گا یا محمد ما تريد ان اصنع بامتک، تو کیا چاہتا ہے کہ میں کیا کروں تیری امت کے ساتھ؟ فاقول یا ربی عجل حسابہم، ان کا حساب جلدی لے لے۔ فیدعا بہم فیحاسبون فمنہم من يدخل الجنت برحمت اللہ ومنہم من يدخل الجنت بشفاعتی، یعنی اے محمد ان سے یا اللہ، میں عرض کروں گا یا اللہ ان سے حساب تو جلدی فرما دے، بس ان کو بلایا جائے گا، ان کا حساب ہوگا، ان میں سے کچھ اللہ کی رحمت سے جنت میں داخل ہوں گے، کچھ میری شفاعت سے، میں شفاعت کرتا رہوں گا یہاں تک کہ میں ان کی رہائی کا پروانہ بھی حاصل کر لوں گا۔ جنہیں دوزخ میں بھیجا جا چکا ہوگا ان کی بھی رہائی کروا دوں گا، حتیٰ کہ مالک دروغہ جہنم عرض کرے گا مجھے، حضرت مالک علیہ السلام فرشتے ہیں، یہ جہنم کے دروغہ ہیں، جہنم پر مقرر ہیں، وہ عرض کرے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما ترکت للنار لغضب ربک فی امتک من بقیہ، اے محمد آپ نے اپنی امت میں سے کوئی بھی آگ میں باقی نہیں چھوڑا، آپ نے اپنی امت میں کوئی بھی آگ کے لیے باقی نہیں چھوڑا جس پر اللہ رب العزت ناراض ہو۔ اللہ میرے آقا کی شفاعت ایسی ہے۔ اور امام منذری نے ترغیب و ترہیب میں سے لکھا، امام حاکم نے المستدرک کے اندر اس کو تخریج کیا، امام طبرانی نے معجم اوسط میں بیان کیا، اور اسی طرح معجم کبیر کے اندر مختلف نمبرز کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت انس فرماتے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا قیامت کے دن میری شفاعت فرما دے۔ فرمایا میں شفاعت کروں گا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں حضور کو کہاں تلاش کروں؟ فرمایا تم مجھے پہلے تو تلاش کرنا پل صراط پر۔ عرض کیا اگر پل صراط پر نہ پاؤں؟ فرمایا مجھے میزان کے پاس ڈھونڈ لینا، ترازو کے پاس۔ میں نے عرض کیا اگر میں حضور کے میزان کے پاس بھی نہ پاؤں پھر مجھے حوض کوثر پر میرے آقا نے فرمایا کہ تلاش کر لینا، کیونکہ میں ان تینوں جگہوں کے علاوہ نہیں ہوں گا۔ میرے آقا ان جگہوں پر اپنے امتیوں کی شفاعت فرما رہے ہوں گے، اپنے امتیوں کو حوض کوثر پلا رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے،
خدا گواہ یہی حال آپ کا ہوگا، خدا گواہ یہی حال آپ کا ہوگا، کوئی کری بے ترازو کوئی لبے کوثر، کوئی صراط پہ ان کو پکارتا ہوگا، ہزار جان فدا نرم نرم پاؤں سے، ہزار جان فدا نرم نرم پاؤں سے، پکار سن کے اسیروں کی دوڑتا ہوگا، غلام ان کی عنایت سے چین میں ہوں گے۔ کون کون غلام مصطفیٰ ہے انشاءاللہ چین میں ہوگا، انشاءاللہ دین متین کی ہم نے خدمت نہیں چھوڑنی، عاشق مصطفیٰ لوگوں کو بنانا ہے۔ 1 لاکھ کا ٹارگٹ تحفظ عقائد کے حوالے سے میں نے تمام کو دیا، پورا کرنا ہے انشاءاللہ۔ یہ ہے غلامی کا حق ادا کرنا میرے بھائیوں، صرف محفل کروا کے 4 نعرے لگانا یہ غلامی کا حق نہیں۔ غلامی کا حق یہ ہے کہ تا زندگی تا مرگ میں مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین متین کی سچے مسلک حق اہل سنت کی خدمت کرتا رہوں، ہر حوالے سے، ہر پوسٹ پہ جہاں میری وسعت ہے مجھے کرنا ہے۔ اللہ غلام ان کی عنایت سے چین میں ہوں گے، عدو حضور کا آفت میں مبتلا ہوگا، عدو حضور کا آفت میں مبتلا ہوگا، میں ان کے در کا بیکاری ہوں فضل مولا سے۔ حسن رضا فرماتے ہیں میں ان کے در کا بیکاری ہوں فضل مولا سے، میں ان کے در کا بیکاری ہوں فضل مولا سے، حسن فقیر کا جنت میں بسترا ہوگا، حسن فقیر کا جنت میں بسترا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو مقام محمود عطا کرنے کے حوالے سے فرماتا ہے، یہ شفاعت جو خاص میں نے بیان کی جو سب کو ملے گی، امتیوں کو، مومنین کو، یہ شفاعت خاصہ کہلاتی ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام مختلف جگہوں پر اپنی امت کے اعمال کا وزن کروائیں گے، ان کی نیکیاں اگر ہلکی پڑتی ہیں ان کو بھاری کروائیں گے، دوزخ سے نجات دیں گے اور ان کو جنت میں پہنچائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور جنت میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کئیوں کو پڑوس ملے گا، حسب مراتب ان کو درجات دیے جائیں گے، کسی سائل کو آپ محروم نہیں کریں گے۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، حضور سے مانگو، آپ یہ مانگو، دین و دنیا دونوں میں مانگ سکتے ہیں، یہ دونوں کے لیے حکم ہے، اور ہر نعمت مانگ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ فرمایا گیا ان کو محروم نہ کیا جائے، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، ان کو آپ جھٹکے نہیں، ان کو دیں، قرآن میں حکم ہوا۔ مقام محمود کے حوالے سے وضاحت کر دوں، میں نے وعدہ کیا تھا، مقام محمود کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ مقام ہے جو قیامت کے دن جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں گے کہ اولین و آخرین سب حضور کی حمد و ثنا کریں گے۔ اسی پر جمہور ہے، یہ قول اتھینٹک قول ہے، جیسا کہ تفاسیر کے اندر لکھا،
کہ مقام محمود پر اللہ تعالیٰ عز و جل کو، اللہ تعالیٰ عز و جل محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ مقام عطا فرمائے گا جس پہ آپ کھڑے ہوں گے تو اولین و آخرین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد کریں گے. اور تفسیر بغوی میں ہے لِأَنَّهُ يَحْمَدُهُ فِيهِ الْأَوَّلُونَ وَالْآخِرُونَ، اس کو مقام محمود اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں اولین آخرین سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد کریں گے، تعریف کریں گے. اس وقت میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حمد و ثنا کا ڈنکا بجے گا. دوستو دشمن سب موافق مخالف ہر شخص پر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی افضلیت کبریٰ، سیادت عظما یہ واضح ہو جائے گی، وہ پر ایمان رکھنے لگے گا. اللہ اکبر. حدیث پاک میں آیا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو خلیل اللہ، ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا. بے شک تمہارے آقا محمد مصطفیٰ خلیل کے خلیل اور تمام خلق سے زیادہ اس کے نزدیک عزیز و جلیل ہیں. پھر یہ آیت تلاوت کی. کون سی؟ یہ والی آیت، عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا وَقَالَ يُجْلِسُهُ عَلَى الْعَرْشِ. فرمایا، یہ آیت پڑھ کے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کو مقام محمود دے گا، پھر اللہ تعالیٰ انہیں روز قیامت عرش پر بٹھائے گا. یعنی معیت، تشریف و تکریم کہ وہ جلوس و مجلس سے پاک ہے. جلوس و مجلس سے اللہ تعالیٰ پاک ہے. اللہ تعالیٰ کو ہم عرش پر ماننا یا عرش پر بیٹھا ہوا قرار دینا یہ قول کفر ہے، جیسے کہ ہم نے بیان کر دیا. لیکن اللہ تعالیٰ یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پر بٹھائے گا تو یہ تشریف و تکریم کے لیے، آپ کی عزت کو بڑھانے کے لیے ایسا ہوگا. صحیح بخاری صحیح مسلم میں موجود ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نحن الاخرون والسابقون یوم القیامہ، ہم زمانے میں پچھلے اور قیامت کے دن ہر فضل میں آگے ہیں. قیامت والے دن ہر فضل میں آگے ہوں گے. ہم آئے آخر میں ہیں لیکن قیامت والے دن ہر فضیلت میں انشاءاللہ آگے ہوں گے. فضائل اعمال میں کثیر بن مرہ حضری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثیر بن مرہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، صالح علیہ السلام کے لیے ناکا یعنی اونٹنی کا اٹھایا جائے گا، یعنی وہ اپنی اونٹنی پر سوار ہوں گے. وہ اپنی قبر سے اس پر سوار ہو کر میدان محشر میں آئیں گے. اور فقیر کہتا ہے، یعنی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی یہاں پر وضاحت فرماتے ہیں کہ اس شاہ کی عادت ہے کہ جب کسی جمیل باعزت کی کوئی خوبی سنتے ہیں تو فوراً ان کی نظر اپنے محبوب کی طرف جاتی ہے کہ اس کے مقابل میں ان کے لیے کیا ہے. جب صحابہ کرام نے یہ سنا کہ صالح علیہ السلام اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر قیامت میں آئیں گے تو اب صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ. اسی پر معاذ بن جبل، حضرت صحابی رسول معاذ بن جبل نے عرض کیا یا رسول اللہ، حضور اپنے ناکا مقدسہ ادبا پر سوار ہوں گے؟ کیا اس پر سوار ہوں گے؟ یعنی حضرت صالح علیہ السلام جب اپنی ناکا پر، اپنی اونٹنی پر آئیں گے تو آپ بھی اپنی اونٹنی پر آئیں گے؟ فرمایا نہیں، اس پر تو میری صاحبزادی سیدہ فاطمہ سوار ہوں گی. اللہ اکبر. اور میں براق پر تشریف رکھوں گا کہ اس روز سب انبیاء سے الگ خاص مجھے کو عطا کیا جائے گا، براق دیا جائے گا. اور ایک جنتی اونٹنی پر بلال کا حشر ہوگا کہ عرصات محشر میں یعنی حشر کے میدان میں اس کی پشت پر اذان دے گا. حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیں گے. جب انبیاء کی امتیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ سنیں گی، سب بول اٹھیں گی کہ ہم بھی اس پر گواہی دیتے ہیں. سب کلمہ ایک پڑھیں گے، وہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ ہوگا. سب امتیں اس وقت. سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لباس کیا ہوگا؟ عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، فرمایا اقصى حلتم من الجنت لا يقوم لها البشر، مجھے بہشتی جنتی لباس پہنایا جائے گا کہ تمام بشر جس کی قدر و عظمت کے لائق نہ ہوں گے. ایسا لباس مجھے پہنایا جائے گا، میں اور میرے امتی قیامت کے دن بلندیوں پر ہوں گے. اس کے حوالے سے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کا بھی ذکر فرمایا، انا و امتی یوم القیامہ علی قومی مشرفین علی الخلائق،
ما من الناس احد الا ود انه منا، میں اور میرے امتی اس وقت روز قیامت بلندیوں پر ہوں گے سے اونچے، ایسا کوئی بھی نہیں ہوگا جو یہ تمنا نہ کرے کاش میں اس امت سے ہوتا. سارے تمنا کریں گے آخری امتی ہونے کے لیے، آخری نبی کے امتی ہو. پھر میں کیوں کرنا کہوں، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے رسول اللہ کی. سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ سے. تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی. ہم بیکاری وہ کریم ان کا خدا ان سے فزوں، اور نہ کہنا نہیں اللہ کی. پار اصحاب قرآن ہے داہ حضور، تجھ سے کم ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی. ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. اب یہ میں بیان کرتا ہوں، یہ جو اعلیٰ حضرت نے بیان کیا ہے اس پر کیا روایات ہیں. صحیح مسلم شریف میں ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے 3 سوال دیے، میں نے 2 بار عرض کی اللہم اغفر لی امتی، اللہم اغفر لی امتی، واخرت الثالث لیوم یرغب الی الخلق کلہم حتی ابراہیم. میں نے 2 میں سوال کیا اللہ میری امت کی مغفرت فرما، امت کی مغفرت فرما، اور تیسرا میں نے آخرت کے لیے بچا رکھا ہے. 2 سوال مجھے دیے ہیں کہ تم اے پیارے محبوب، 3 سوال دیے کہ تم مجھ سے مانگ سکتے ہو. فرماتے ہیں میں نے قیامت کے لیے بچایا ہے اس دن کے لیے کہ جس دن ساری مخلوق میری طرف راغب ہوں گی، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی میری طرف رغبت کریں گے. مسند امام احمد، امام حکیم ترمذی نے روایت کی، اور صحیحین میں بھی انس رضی اللہ تعالی سے مروی ہے. اس کے اخیر میں یہ زیادت فرمائی وَإِنَّا إِبْرَاهِيمَ لَيَرْغَبُ فِي دُعَاءِ ذَلِكَ الْيَوْمِ، اس دن ابراہیم علیہ السلام قیامت والے دن میری دعا کے خواہش مند ہوں گے. صحیح مسلم، مسند امام احمد، صحیح بخاری کتاب الدعوات، اور اس کے علاوہ کثیر کتب میں یہ روایت موجود ہے کہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام بھی میری دعا کے خواہش مند ہوں گے. اللہ اذا کان یوم القیامہ کنت امام النبیین وخطیبہم وصاحب شفاعتہم غیر فخر. حضرت ابن ابی کعب فرماتے ہیں، حضرت ابو ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں قیامت کے دن سب انبیاء کا امام ہوں گا، اور ان کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ گفتگو کرنے والا، اور ان کو اللہ تعالیٰ سے شفاعت کا حق دلانے والا ہوں گا. یہ بات بطور فخر نہیں کہہ رہا. سنن ابن ماجہ المستدرک للحاکم میں، اور مسند امام احمد میں، المصنف ابن ابی شیبہ میں، سنن ترمذی کے اندر ابواب المناقب میں یہ حدیث موجود ہے. لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا. خدا کی قسم، یہ خدا کی قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے، رب عرش کی قسم. لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، یا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا. بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، جو ان سے جس کو حاجت نہیں، یعنی جو ان سے مستغنی ہے کہ مجھے ضرورت نہیں ہے، جو یہ جملہ کہے گا وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا. ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. اللہ اکبر. حضور کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا. سب سے پہلے حضرت انس سے مروی ہے جب شفاعت ہو چکے گی، جنت میں دخول ہوگا، اللہ اکبر فرماتے ہیں میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام میں جنت کے دروازے پہ آؤں گا، فاستفتحوا میں کھولوں گا اسے، میں کھولنا چاہوں گا تو خازن کہے گا من انت، یہ آپ کی عزت و تکریم کے لیے سوال کیا رہیں گے، آگے واضح ہوتا ہے آپ کون ہیں. وَأَقُولُ محمد میں کہوں گا میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں. وَيَقُولُ بِكَ أُمِرْتَ أَنْ لَا أَفْتَحَ لِأَحَدٍ قَبْلَكَ
کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں آپ سے پہلے کسی اور کے لیے یہ نہ کھولوں. اصل میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو فرشتے کی زبان سے آپ کی نعت کہلوانی تھی تو یہ سوال ہوا ہے، یہ مقصد تھا. ورنہ فرشتہ بھی آپ کو جانتا ہے. اللہ اکبر، آپ کتنے مرتبے کے عالی رکھتے ہیں. امام طبرانی نے کہا کہ دروغہ، روایت میں آیا کہ دروغہ قیام کر کے عرض کرے گا لا افتح لاحد قبلک ولا اقوم لاحد بعدک، میں آج آپ کے لیے ہی قیام کر رہا ہوں. قیام تعظیمی کو حرام کرنے والوں، فرشتہ رسول اللہ کے لیے کھڑا ہے. یہ واضح عبارت موجود ہے حدیث میں. میں کھولوں گا صرف آپ، کسی اور کے لیے نہیں، صرف آپ کے لیے دروازہ کھولوں گا، اور کسی اور کے لیے آپ کے بعد قیام بھی نہیں کروں گا، کھڑا بھی نہیں ہوں گا، صرف آپ کے لیے کھڑا. یہ حدیث بھی موجود ہے انسان العیون المعروف بالسیرۃ الحلبیہ، سیرت حلبیہ کے اندر موجود ہے یہ ہے. اور اس کے علاوہ بے شمار احادیث ہیں کہ جنت کے اندر کیا ہوگا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا مرتبہ دیا جائے گا. تو یہ ہے شفاعت عظمیٰ اور جنت میں دخول کے مناظر جو میں نے آپ کے سامنے احادیث اور روایات کی صورت میں پیش کر دیے. اس لیے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے افضل ماننا، سب سے افضل جاننا ضروری ہے. جو شفاعت مصطفیٰ کا منکر ہو وہ گمراہ بددین ہے، گمراہ بددین ہے اور کسی روایات کا منکر ہے. اور مطلق کسی کی شفاعت نہیں ہوگی، اس کا انکار تو کفر ہے. اگر کسی کی بھی شفاعت کا وہ انکار کرتا ہے یہ تو قرآن کی صریح نصوص کے خلاف ہے. بہرحال آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت و عظمت کو ہم نے جان لیا کہ جو کچھ آپ کو دیا جائے گا کسی کو نہ ملے گا. اس لیے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی. اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی. جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا تمہارا ہمارا نبی، ان کا تمہارا ہمارا نبی.